الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں ہوں، وکیل ہوں۔ خطیب کو مجمع میں شور چاہیے اور وکیل کو مجمع میں خاموشی چاہیے، اس لیے آپ کا نعرہ ہماری خاموشی کو خراب کرتا ہے۔ تو آپ خاموش رہیں گے تو مجھے دلائل دینے میں آسانی ہوگی، آپ بولنا شروع کریں گے تو مجھے چپ رہنا پڑے گا۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے سننے کے لیے یا مجھے بلایا ہے اپنی بات مجھے سنانے کے لیے۔ بس پھر آپ نعرے نہ مارو، بس صرف بات سنو۔ میں چونکہ آپ کے نعرے کا محتاج نہیں، میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں، اس کو بعض بےتکلفی کہتے ہیں، بعض تکبر کہتے ہیں، جو لفظ آپ کا دل کرے میرے لیے ارشاد فرمائے، لیکن جو ہمارے دل میں بات ہے وہ صاف صاف کہتے ہیں۔ عالم اور مقتدار کی حیثیت انجن بھی ہوتی ہے، عوام کی حیثیت ڈبوں کی ہوتی ہے۔ ڈبے انجن کو دھکا نہیں دیتے، انجن ڈبوں کو کھینچا کرتا ہے۔ آپ نے مجھے نہیں چلانا، میں نے آپ کو چلانا ہے، اس لیے آپ نعرہ لگا کر مجھے چلانے کی کوشش نہ کریں، آپ میرے دلائل کے ساتھ خود چلیں، مجھے اسی کو خوشی ہے۔ میں نے صرف گزارش کی ہے کہ ہماری گفتگو عام سطح سے ہٹ کر ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ دروشی پڑھو، کبھی نہیں کہتا سبحان اللہ کو، کبھی نہیں کہتا قریب آ جاؤ، کبھی نہیں کہتا نعرہ مارو۔ میری گفتگو میں جان ہوئی تو باہر والوں کے اندر اسپیکر خراب نہ کرو، اس کو نہیں چھیڑو۔ میری گفتگو میں جان ہوئی، اندر جگہ ہو تو باہر والا خود آتا ہے۔ شریر میں طاقت ہو تو سبحان اللہ خود نکلتی ہے، کہنے نہیں پڑتی، خود بخود نکلتی ہے۔ اللہ ہمیں دلائل اور اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حافظ انعام الرحمان صاحب سلم ہو، اللہ ان کو تمام شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ آئیں، اور والد صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم گفتگو رکھنا چاہتے ہیں۔ مصروفیات کے باعث میں نہ حاضر ہو سکا، بالآخر یہ مفتی نعمان صاحب کو لے کر سرگودا تشریف لائے۔ آدمی اتنا لمبا سفر کرے پھر آدمی کی بس ہو جاتی ہے، پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو میں نے اسے عرض کیا تھا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 بیان مغرب کے بعد ہوگا، نمبر 2 بغیر اشتہار کے ہوگا، اور نمبر 3 وہ نے آدھی مانی گی آدھی چھوڑ دی، وہ میں نہیں بتاتا کون سی تھی، وہ بتانی نہیں ہے نہ بتانے کی وجہ کہ آپ اس کو رنگ غلط دیتے ہیں، غلط رنگ سے مجھے پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد بیان شروع ہو، عشاء کی اذان پر جلسہ ختم ہو جائے۔ آج آپ کا جلسہ تھوڑا سا لمبا ہوا ہے، لمبا ہونے کی وجہ میری شرط آدھی مانی گئی آدھی رہ گئی۔ میں اس لیے کہتا ہے کہ میں ڈرتا کیوں کہ آپ نے رنگ اس کو غلط دے۔ میں اکثر احباب سے کہتا ہوں کہ آپ میرا جلسہ کرانا چاہیں مغرب کے بعد رکھیں، بغیر اشتہار کے رکھیں، اور مجھ اکیلے کو رکھیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے علماء سے خوش نہیں، اس کی وجہ یہ کہ عشاء تک جلسہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک خطیب ہو عشاء تک ختم ہوتا ہے، 2 خطیب ہو کچھ مؤخر ہوتا ہے۔ اب آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، ائمہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، جانا ان کی مجبوری ہے، اٹھیں گے نماز کے لیے، اور ہمارے لوگ تاثر دیں گے کہ مولانا صاحب کو سننا نہیں چاہتے، فلاں بھی اٹھ گیا تھا، فلاں بھی اٹھ گیا تھا، فلاں بھی اٹھ گیا تھا، انہیں تو نمازیں پڑھانی ہے۔ اور ہم مغرب سے عشاء رکھیں گے تو وقت پر جا کے ائمہ اپنی مساجد میں نماز پڑھا لیں گے، سب کو گفتگو سننے کا موقع ملے گا۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے شاید مولانا صاحب فلاں کو نہیں چاہتے۔ ہمارے مسلک کے سب خطباء ہمارے سر کا تاج ہے، اور میں خود ان کی گفتگو بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ ابھی مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، میں کمرے بیٹھ کر ساری گفتگو میں سنتا رہا، اور میں گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں اس لیے وضاحت کروں کہ آپ کبھی نہ سمجھیں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بھی مجھے 6:30 فرمایا تھا، آپ ان سے پوچھ لیں، میں پورے 6:30 بجے پہنچ گیا تھا، 1 منٹ میں نے تاخیر نہیں کی۔ بس مجھے کا گھر کے سامنے مسجد کے سامنے گھر ہے، وہاں جانا، وہ گھر تھوڑا سا دور تھا، وہاں سے واپس آئے تو 10 منٹ لگ گئے، ورنہ میں پورے 6:30 بجے پہنچ گیا تھا۔ ہماری گاڑی سیکنڈ کے حساب سے چلتی ہے، منٹوں کے حساب سے نہیں چلتی، اور میں اکثر اب آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نو لیٹ نو ویٹ کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ کیوں؟ اب 6:15 ہو گئے، 7:15 7:15 6:30 بیان شروع ہوتا، 7:30 ختم ہوتا۔ اب 7:15 شروع ہے تو پھر کب ختم ہوگا؟ 9 بجے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی ہونا ہے۔ نہیں، میں ہنساتا نہیں، میری عادت نہیں، میں تھوڑی تھوڑی بات اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو سلیقہ ہے جلسے کرانے کا۔ یہ جو لوگ آپ کے جلسوں میں نہیں آتے، اس کی وجہ لوگ نہیں، اس کی وجہ ہم ہیں۔ ہم اپنے جلسوں میں اتنا خراب کرتے ہیں کہ لوگ آئندہ جلسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں۔ میں اگر ابھی اپنا موبائل کھول کر اپنے جلسے دکھاؤں نا، مغرب سے عشاء دن 11 بجے، آپ کو یقین نہیں آئے گا اتنا بڑا مجمع 11 بجے مغرب کے بعد بھی آتا ہے۔ جب آپ ایک اشتہار پہ 3 مزاج اشتہار ہے، 2 نام دیے، ہر آنے والا بندہ سمجھے گا کہ مغرب کے بعد تو بیان ہے، تو مولانا گمن صاحب کے بعد جتنا بھی جلدی شروعات 7 بجے سے پہلے تو نہیں ہو سکتا، تو اب لوگ 7 کے حساب سے آئیں گے نا، سمجھ آ رہی؟ اچھا لوگ سو گئے ہیں، اب دیکھیں نا کئی علماء جا رہے ہیں، وہ جائیں گے کیوں؟ انہوں نے نماز پڑھانی ہے، ان کی مجبوری ہے، اور آپ تصور کیا دیں گے فلاں مخالف ہے، فلاں مخالف ہے، فلاں سننا نہیں چاہتا۔ میں نے 2-4 باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ آپ اگر ان باتوں کا اہتمام فرما لیں گے تو آپ کو جلسے میں دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک عرصہ گزرا ہے کہ میں نے گجرا والے کے جلسے چھوڑے ہوئے، اور میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا جو ہماری ترتیب پہ شروع ہو جائے گی ہم پھر جلسے شروع کر دیں۔ ہمارے ترتیب پر خرچ کم ہے اور فائدہ بہت زیادہ ہے۔ آپ 2-4 جلسے کرا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا فائدہ کتنا ہے، خرچ آپ کا نہیں ہوگا۔ مغرب کا بیان شروع عشاء ختم ہوگا، اب آپ کو مشورہ نہیں کرنا پڑے گا کہ آنے والے لوگوں کو کیا کھلائیں۔ جب مغرب کو شروع کر کے 11 بجے ختم کریں گے تو اب گھر سے کھانا کھا کر کوئی نہیں آتا، اب آپ کو کھانا کھلانا چاہیے، نہیں کھلائیں گے تو ان کی پریشانی ہے، کھلائیں گے تو آپ کی پریشانی ہے۔ تو اس لیے نہ ہنسے نہیں، میں ہنسا نہیں رہا، میں آپ کو ترتیب سمجھا رہا ہوں، آپ اس کا خیال فرمائیں گے تو تھوڑے پیسوں پر کام بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔
اور میں نے ان دو باتوں کے لیے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ پہلے آیت کریمہ سمجھیں۔ ہمارے آج کے مختصر سے جلسے کا عنوان مجاہدین ختم نبوت، بیان حضرت محمد ثاقب حافظ محمد ثاقب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ۔ اس حوالہ سے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کا جو معنی سمجھتے ہیں ان کو تعجب ہونا چاہیے۔ آیت کیا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے پیغمبر، ہم آپ کے سامنے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو، آپ ثابت قدم اور مضبوط ہو کر دین حق کا کام کریں۔ ہمارے جلسے کا عنوان انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے، ہمارے جلسے کا عنوان مجاہدین ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ تو جب عنوان مجاہدین ختم نبوت کا تذکرہ ہے تو مجھے آیت پھر وہ پڑھنی چاہیے کہ جس میں انبیاء کی بات نہ ہو، کسی اور کی ہو۔ لیکن میں نے آیت کیوں پڑھی ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ نے ثابت قدمی کی بات کی ہے پیغمبر کی، اور دل جمی کی بات کی ہے نبی کی۔ پیغمبر معصوم ہے اور ہم نے ثابت قدمی کی بات کرنی ہے آپ کی، کہ آپ نے ہر حال میں کام کرنا ہے، ختم نبوت کے علم کو لہرانا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ پھیلانا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم بات امتی سے کر رہے ہیں، اللہ بات نبی سے کر رہے ہیں۔ جب اللہ بات نبی سے فرمائے تو نبی کی ثابت قدمی کو بتانے کے لیے، پیغمبر کو ثابت قدم رکھنے کے لیے قصہ نبی کا بیان کیا جائے گا، اور جب مضبوط کرنا امت کو ہوگا تو پھر قصہ نبی کا نہیں، پھر قصہ امت کا بیان کیا جائے گا۔ اگر ہم آپ سے کہیں ایسے ڈٹ جاؤ جیسے حضور ڈٹے تھے، ایسے ثابت قدم رہو جیسے پیغمبر رہے تھے، ایسے مضبوط ہو جاؤ جیسے آپ کے پیغمبر مضبوط تھے، تو کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے ہمارے پیغمبر معصوم تھے، ہم معصوم نہیں، ہمارے پیغمبر پر وحی آتی، ہم پر وحی نہیں آنی، ہمارے پیغمبر کی تائید کے لیے معجزات تھے، ہمارے پاس معجزات نہیں ہے، تو آپ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے پیغمبر کا قصہ سناتے ہیں۔ پیغمبر کا معاملہ کجا، ہمارا معاملہ کجا؟ اس لیے میں استدلال کرتے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کو ثابت قدم رکھنا ہو تو اس کو نبی کے قصے سنائے جاتے ہیں، اور جب امتی کو ثابت قدم رکھنا ہو اسے امت کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ جب آپ سے کہنا ہے ڈٹ جاؤ تو پھر یہ نہیں کہیں گے ابراہیم علیہ السلام ڈٹے تھے تم ڈٹ جاؤ، حضرت موسیٰ ڈٹ گئے تھے تم ڈٹ جاؤ، حضرت عیسیٰ ڈٹ گئے تھے، نہیں، امت کو پھر کہیں گے تم ثابت قدم ہو جاؤ، جیسے صدیق ثابت قدم تھے تم ڈٹ جاؤ، جیسے فاروق عثمان و علی حضرت معاویہ حسنین ڈٹے تھے تم ایسے ڈٹ جاؤ، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ڈٹے ایسے ڈٹو، جیسے امام مالک تھے، جیسے امام شافعی تھے، امام احمد تھے، امام بخاری تھے۔ ہم دیگر ان حضرات کا تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے دین کو بیان کرنے کے لیے مشکلات برداشت کی ہیں لیکن دین کو چھوڑا نہیں ہے، دین کو بیان کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں لیکن چھوڑا نہیں ہے۔ ایسی بات سمجھا رہا ہوں کہ جب پیغمبر کو ثابت قدم رکھنا ہو تو واقعات نبیوں کے بیان کرتے ہیں، اور جب امت کو ثابت قدم رکھنا ہو تو واقعات امت میں سے صلحائے امت کے بیان کرتے ہیں۔ پھر آدمی کو الجھن نہیں رہتی، پھر آدمی کو خدشہ نہیں رہتا۔ اس لیے مجاہد ختم نبوت کو بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ مزید مجاہدین ختم نبوت تیار ہوں، واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ مزید تیار ہوں۔ مجھ سے قبل جو آپ نے بیان سنا وہ اسی عنوان پر تھا، میں سن رہا تھا، وہ اسی عنوان پہ تھا، اکابر کا تذکرہ،
تصانیف کا تذکرہ، مقدمات کا تذکرہ، مجاہدانہ گفتگو کا تذکرہ، ان کے مناظروں کا تذکرہ، ان کی خطابت کا تذکرہ، ان کی تحریریں اور تقریریں یہ آپ نے سنی ہیں۔ اس لیے اس عنوان پر میں قصداً اب کم گفتگو کر رہا ہوں، یہ آپ نے سنی ہے۔ میں دوسرے عنوان کو تھوڑا سا پیش کرتا ہوں اور ایک حدیث مبارک کی شرح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی، کئی بار سنی ہوگی، لیکن ایک بار ہم سے بھی سنیں اور اس حدیث مبارک کو سمجھیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کیا بیان فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ رب العزت نے مجھے 6 وہ خصوصیات عطا فرمائی ہے۔ خصوصیت اسے کہتے ہیں جو ایک میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، اسے خصوصیت کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں اللہ نے مجھے دے کے باقی انبیاء پر مجھے فضیلت دی ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہے؟ عام طور پہ جو علماء بیان کرتے ہیں پہلے اس کو سن لیں، پھر جو میں بیان کروں گا آپ اس کو سمجھنا۔ عموماً اس کو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، حق جل مجدہ نے مجھ محمد کو باقی انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی فرماتے ہیں نصرت بالرعب، خدا نے رعب عطا کر کے میری مدد کی ہے۔ نمبر 3 احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ نمبر 4 جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دیا۔ ارسلت الی الخلق خاک کافہ، پوری مخلوق کا مجھے نبی بنایا۔ نمبر 6 ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کو ختم فرما کے مجھے آخری نبی بنا دیا۔ عام طور پہ حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ ذرا اس کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حق جل مجدہ نے مجھے 6 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، 6 انعامات دے کے باقی انبیاء پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ نمبر 2 نصرت بالرعب، رعب دے کے میری مدد فرمائی ہے۔ نمبر 3 احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ نمبر 4 جعلت لی الارض مسجدہ، ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ نمبر 5 وطہورا، اور ساری زمین کو میرے لیے پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ نمبر 6 ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے خدا نے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ ختم بی النبیون یہ الگ ہے، ایک کیا ہے اس کو میں آخر میں عرض کر دوں گا۔ اس میں اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا ہے کہ مجھے خدا نے آخری نبی بنایا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو 7 چیزیں ہو گئی، آپ نے 6 کیسے کہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں 6 ہیں، 7 نہیں ہیں، لیکن آپ نے بات توجہ سے سمجھنی ہے، میرے دلائل پہ توجہ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کتنی چیزیں عطا فرمائی؟ 6۔ نمبر 1 مجھے جوامع الکلم دیے۔ نمبر 2 رعب عطا کیا۔ نمبر 3 مال غنیمت حلال قرار دیا۔ نمبر 4 ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا۔ نمبر 5 ساری زمین کو پاک کرنے والا بنایا۔ اور نمبر 6 مجھے ساری مخلوق کا نبی بنایا۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ ختم بی النبیون کا معنی آخر میں کریں گے، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اس میں 6 ہی بیان کی ہیں، یہ 7ویں کا مطلب کیا ہے؟ ذرا ایک جز پہ تھوڑی سی بات سن لیں۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے بات سمجھائی کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ اس حدیث کے لفظ اور جز کو سمجھیں۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 کلمہ جامعہ۔ کلمے کا معنی الگ ہے، کلمہ جامعہ کا معنی الگ ہے۔ کلمہ کا معنی الکلمۃ لفظ وضع بمعنی مفرد، عربی زبان میں کلمہ وہ ایک لفظ ہے جس کا ایک معنی ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ جامعہ کا معنی وہ ایک لفظ ہے کہ جس کے کئی معنی ہوں۔ اب اللہ کے نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں خدا نے پہلے انبیاء کو کلمات عطا کیے، مجھ محمد کو کلمات جامعات عطا کیے۔ الکلم جوامع، یہ جملہ میں طلبہ کے لیے کہنے لگا ہوں، اس کا عوام سے تعلق نہیں ہے۔
جوامع الکلم میں الکلم موصوف ہے، جوامع اس کی صفت ہے، یہ اضافت و صفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، اور یہ عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے۔ طلبہ اس کو سمجھ لیں، جوامع الکلم اللہ نے مجھے وہ کلمات عطا فرمائے جو جامع ہیں۔ پہلے نبیوں کو کلمہ، مجھے کلمہ جامعہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب سمجھنا، پہلے نبیوں کو کلمہ کیوں دیا، ہمارے نبی کو کلمہ جامعہ کیوں دیا؟ پہلے نبیوں کی ضرورت کلمہ تھی، ہمارے نبی کی ضرورت کلمہ جامعہ تھی۔ فرق کیا ہے؟ پہلے نبی ایک محدود خطے کے نبی، پہلے نبی ایک قوم کے نبی، پہلے نبی خاص زمانے کے نبی۔ پہلے نبیوں میں کیا تھا؟ خاص لوگوں کے نبی، خاص علاقے کے نبی، اور خاص زمانے کے نبی۔ جسے آپ کہتے ہیں نا محدود، وہاں انلیمیٹڈ نہیں تھا، لیمیٹڈ مسئلہ تھا۔ محدود مخصوص خطہ، مخصوص افراد اور مخصوص وقت۔ اب جب ایک نبی خاص قوم کا ہے، خاص زمانے کا ہے، خاص علاقے کا ہے، تو اس کو مسائل کتنے چاہیے؟ اس قوم کے لیے کافی ہوں، کتنے مسائل اس علاقے کے لیے، کتنے مسائل جو اس وقت کے لیے۔ تو جب ایک نبی کا علاقہ مخصوص ہے، مسائل مخصوص چاہیے، مخصوص اور تھوڑے مسائل کے لیے زیادہ الفاظ کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نبیوں کو چونکہ مسائل تھوڑے چاہیے تھے، ان تھوڑے مسائل کے لیے اللہ نے تھوڑے الفاظ عطا کر دیے۔ جتنے مسائل ہیں اتنے الفاظ بھی ہیں۔ نبی چلا گیا، ان کے جانے کے بعد اور نبی آ گیا، جتنے مسائل چاہیے انہیں الفاظ عطا کر دیے۔ ہمارے پیغمبر کا معاملہ جدا ہے، ہمارے نبی ایک زمانے کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی ایک قوم کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی ایک خاص کے وقت کے نبی نہیں ہیں۔ جب ہمارے پیغمبر کی نبوت اتنی وسیع ہے، محدود قوم بھی نہیں، محدود زمانہ بھی نہیں، محدود علاقہ بھی نہیں، تو پھر ہمارے پیغمبر کو محدود مسائل نہیں چاہیے، پیغمبر کو غیر محدود مسائل چاہیے۔ یہ محدود اور غیر محدود میں انسانی علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، خدائی علم کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے ہر چیز محدود ہے، ہمارے علم میں محدود نہیں ہے۔ حضور کہاں تک کے نبی ہمارے علم میں نہیں ہے، حضور کن کن کے نبی ہمارے علم میں نہیں ہے، حضور کس زمانے کے نبی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے علم کے اعتبار سے زمانہ غیر محدود ہے، قومیں غیر محدود ہیں، خطے غیر محدود ہیں۔ تو جب ہمارے پیغمبر کی نبوت کے لیے غیر محدود ایریا ہے، غیر محدود افراد ہیں، اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر جو نبی ہیں وہ اربوں خربوں سے زیادہ افراد کے نبی ہے، تو ہمارے نبی کو مسائل جو چاہیے اربوں خربوں سے زیادہ چاہیے۔ اب جتنے مسائل ہمارے نبی کو چاہیے، اگر اتنے مسائل کے لیے اتنے اللہ الفاظ بھی دیتے تو یہ کلمات بنتے۔ جتنے معنی اتنے مسئلے اتنے لفظ، جتنے مسائل اتنے الفاظ، یہ کلمات بنتے۔ اب آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، قیامت تک آنے والے آدمی کو جتنے مسئلے چاہیے تھے اللہ اتنے مسئلوں کے لیے نبی کو اتنے الفاظ عطا فرما دیتا، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں، قرآن اتنا بڑا ہوتا، حدیث کتنی بڑی ہوتی، دنیا کا کون سا پریس اسے چھاپ لیتا، کون سا کمپیوٹر لکھ لیتا، کون سا دماغ حافظ بنتا، اور کون سی لائبریری میں سما سکتا۔ میرے اللہ نے کرم یہ کیا، غیر محدود مسائل کے لیے اپنے نبی کو محدود الفاظ دیے، اور ان محدود الفاظ کی تہ میں غیر محدود مسائل رکھ دیے۔ پہلے امتوں کے نبیوں کے ضرورتیں کلمات تھی، ہمارے نبی کی ضرورت کلمات نہیں ہے بلکہ کلمات جامعات ہیں۔ پہلے نبیوں کو جتنے مسئلے چاہیے وہ تھوڑے تھے، تھوڑے لفظوں سے کام چل جاتا۔ ہمارے نبی کو مسائل خربوں سے زیادہ چاہیے، اگر خربوں الفاظ اللہ دیتے امت سنبھال نہ پاتی۔ خدا نے کرم یہ کیا، ہمارے پیغمبر پہ الفاظ جامعات عطا کر دیے۔ لفظ ایک دیا ہے، اس کی تہ میں مسئلے ہزار رکھے ہیں، لفظ ایک دیا ہے، اس کی تہ میں مسئلے لاکھوں رکھے ہیں۔ تو پہلے نبیوں کی ضرورت نہیں تھی، خدا نے جوامع کلم نہیں دیے۔ ہمارے نبی کی ضرورت تھی تو خدا نے جوامع کلم بھی دیے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں،
مجھے لگتا ہی ہے کہ پوری حدیث کی بجائے اس ایک جز پہ ہمارا گھنٹہ ختم ہو جانا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے جب تک میں اس کو کھولوں گا نہیں آپ کو سمجھ نہیں آنا, اور جب کھولوں گا تو ہمارا 1 گھنٹہ جملے میں ختم ہو جانا ہے. آپ سمجھتے جائیں, میں عرض کرتا چلے جاتا ہوں. پہلے ایک بات میں اور درمیان میں سمجھا دوں. میں نے عرض کیا جو پہلے نبی تھے ان کی نبوت محدود, ہمارے نبی کی نبوت بولیے غیر محدود. پہلے نبی ایک قوم کے نبی, ہمارے نبی ساری قوموں کے نبی. پہلے نبی ایک زمانے کے نبی, ہمارے نبی سب زمانوں کے نبی. پہلے نبی ایک خطے کے نبی, ہمارے نبی تمام خطوں کے نبی. اس پہ دلیل بھی ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کے پاس دلیل بھی تو ہو نا, بغیر دلیل کے بات نہ ہو. قرآن کریم میں ہے, یہ میں دلیل وہ دینے لگا ہوں جب مجھے اسے سنیں گے. یہ دلیل آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو, پھر میں حوالہ دوں گا تو آپ یقین فرمائیں گے میری اپنی دلیل نہیں ہے, میرے اکابر نے لکھی ہے. توجہ رکھنا, قرآن کریم میں ہے مشرکین مکہ نے اللہ رب العزت سے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. توجہ رکھنا, اے اللہ اگر دین محمد پر حق ہے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا. فامطر علینا حجارۃ من السماء, اب ابتدا بعذاب علیم, ہمیں دردناک عذاب دے دے. مشرکین نے عذاب مانگا, خدا نے نہیں دیا. پتھر مانگے, خدا نے نہیں برسائے. اب مشرکین مکہ سینہ تان کے مکہ میں چل سکتے تھے. ہم حق والے ہیں, تم باطل والے ہو. اگر ہم حق والے نہیں ہیں اپنے خدا سے کہو نا ہم پہ آسمان سے پتھر برسائے. مسلمان شرمندہ ہوتا, کیا جواب دیتا؟ خدا نے ایک کرم مشرکین مکہ پہ کیا. مستحق ہلاکت ہونے کے باوجود انہیں ہلاک نہیں کیا. پتھروں کے مستحق تھے, ان پہ پتھر نہیں برسائے. اور ہم پہ کرم یہ کیا انہیں ہلاک نہ کرنے کی. ہمیں دلیل عطا فرما دی. ہمارا سر شرم سے جھکتا نہیں ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. ہمیں دلیل دی. توجہ رکھنا, ہمیں دلیل دی. فرمایا وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر دین محمد پر حق ہے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر برسا. خدا نے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم, میرے پیغمبر یہ پتھروں کے مستحق ہیں لیکن میں ان پہ پتھر کیوں نہیں برساتا. وانت فیہم, اس لیے کہ ان میں آپ موجود ہیں. ان پر میں پتھر نہیں برساتا کیوں؟ اس لیے کہ ان میں, توجہ رکھنا, اس لیے کہ ان میں. اس دلیل کا مطلب کیا ہے؟ دلیل کی شرح سمجھنا. ضابطہ خداوندی یہ ہے, قانون خداوندی یہ ہے, اللہ جب نبی کی مجرم قوم کو ہلاک فرمانے کا فیصلہ فرما لیں تو اس وقت تک ہلاک نہیں فرماتے جب تک نبی اپنے در نبوت میں موجود ہو. توجہ سے دلیل سمجھنا. اللہ جب نبی کی مجرم قوم کو ہلاک فرمانے کا فیصلہ فرما لیں اس وقت تک ہلاک نہیں فرماتے جب تک نبی اپنے دائرہ نبوت میں. دائرہ نبوت کا معنی کہ جس خطے کے وہ نبی ہیں جب تک اس خطے میں ہوں اللہ اس نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی مجرم قوم کو ہلاک, جب ہلاک فرمانا چاہیں نبی اس دائرہ نبوت سے باہر نکال لیتے ہیں, مجرم قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی مجرم قوم کو اللہ نے ہلاک فرمانے کا فیصلہ کیا. حضرت نوح کا یہ دائرہ نبوت خدا نے وہاں سے نکالا, جودی پہاڑ پہ لے کے مجرم قوم کو ہلاک فرما دیا. حضرت موسیٰ کی مجرم قوم کو ہلاک فرمانے کا فیصلہ کیا, انہیں مصر سے نکالا, مجرم قوم کو ہلاک فرما دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی مجرم قوم کو ہلاک فرمانے کا فیصلہ فرمایا, انہیں مدین سے نکالا, مجرم قوم کو ہلاک فرما دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کو
ہلاک فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ ان کی بستی صدوم تھی، بستی صدوم سے نکالا، مجرم قوم کو ہلاک فرما دیا۔ اللہ جب نبی کے مجرم قوم کو ہلاک فرمانے کا فیصلہ کریں تو نبی کو دائرہ نبوت سے نکال لیتے ہیں، مجرم قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں۔ اس ضابطے کے تحت اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر ہم انہیں ہلاک کر دیتے جب آپ کو دائرہ نبوت سے نکال لیتے، جب تک آپ ان میں ہیں ہم اپنے ضابطے کے تحت انہیں ہلاک نہیں کرتے۔ نبی کی وجہ سے پھر آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، اللہ کے نبی کو مکہ سے خدا نے مدینہ منورہ نکالا، اب تو ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ آپ جواب دے سکتے ہیں انت فیہم کا معنی یہ ہے اے نبی جب تک آپ انسانوں میں ہیں ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ پھر سوال ہوگا اللہ کے نبی کو خدا نے فرش سے عرش پہ بلا دیا، اب نبی انسانوں میں نہیں ہیں، اب تو ہلاک فرما دینا چاہیے۔ آپ جواب دے دیں گے انت فیہم کا معنی یہ ہے جب تک آپ دنیا میں ہیں اللہ ہلاک نہیں کریں گے۔ پھر سوال ہوگا اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑ دی، برزخ میں تشریف لے گئے، اب تو ہلاک کر دینا چاہیے، اب ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ ضابطہ میں نے بتا دیا، اللہ نبی کے مجرم قوم کو ہلاک تب فرماتے ہیں جب نبی کو دائرہ نبوت سے نکالنے حضور مکہ میں تھے، ہلاک تب بھی ان کو نہیں کیا، حضور مدینہ میں ہے، مجرم قوم کو ہلاک تب بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی عرش پہ ہیں، مجرم قوم کو ہلاک تب بھی نہیں کیا، نبی دنیا چھوڑ گئے ہیں، ہم جیسی مجرم قوم کو خدا اب بھی ہلاک نہیں فرماتے۔ اس کی وجہ اللہ ہلاک تب کریں گے جب ہمارے نبی کو دائرہ نبوت سے نکال لیں گے۔ میرے نبی کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے، حضور مکہ کے بھی نبی ہیں، مدینہ کے بھی نبی ہیں، فرش کے بھی نبی ہیں، عرش کے بھی نبی ہیں، اس جہان کے بھی نبی ہیں، اس جہان کے بھی نبی ہیں، مدینہ کے نبی ہیں، مکہ کے نبی ہیں، فرش کے نبی ہیں، عرش کے نبی ہیں، اس جہان کے نبی ہیں، اس جہان کے نبی ہیں۔ میرے محمد کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے، نہ وہاں سے نکلنا ہے نہ مجرم قوم نے ہلاک ہونا۔ نہ حضور نے دائرہ نبوت سے نکلنا ہے نہ مجرم قوم نے ہلاک۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ آج بھی ہیں، انت فیہم آج بھی ہیں، جب تک آپ دائرہ نبوت میں ہیں مجرم قوم نے ہلاک نہیں ہونا۔ یہی وجہ وہ کرتوت جو پہلی امتیں کرتی تھی آج سارے ہو رہے ہیں۔ مجرم قوم ہلاک کیوں نہیں ہوتی؟ انت فیہم ہلاک کیوں نہیں ہوتی؟ انت فیہم۔ ساتھ پھر ایک اور ذہن میں رکھ لیں، توجہ رکھنا، نبی جس قوم کا نبی ہو اور اپنے دائرہ نبوت میں ہو، توجہ رکھنا، نبی جس قوم کا نبی ہو اور اپنے دائرہ نبوت میں بھی ہو، وہ نبی اپنے دائرہ نبوت میں رہتے ہوئے حالت نبوت میں کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ جب مکہ میں تھے وہاں زندہ، مدینہ میں تھے وہاں زندہ، فرش پہ تھے یہاں زندہ، عرش پہ تھے وہاں زندہ، اس جہان میں تھے یہاں زندہ، اس جہان میں ہیں وہاں زندہ۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ معرف القرآن مفتی اعظم شفیع پاکستان نے لکھا ہے، مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے۔ جاؤ جا کے حوالہ دیکھو، پھر مجھے نہ کہو اگر غلط ہے تو مفتی محمد شفیع غلط ہے، اگر ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، میں تو محقق نہیں ہوں، میں تو ناقل ہوں۔ اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ان بزرگوں سے جو لکھ کر چلے گئے اسے کچھ نہ کوئی جو بزرگوں کو بیان کرتا ہے۔ میرا جرم یہ نہیں میں لکھتا ہوں، میرا جرم یہ ہے جو کوئی بزرگوں نے لکھا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور یہ اگر جرم ہے تو یہ ہم نے کرتے رہنا ہے۔ دائیں بائیں ہم اپنے کعبے سے نہ ہٹیں گے نہ ہٹنے دیں گے، انشاءاللہ اپنے مسلک کا پہرا دیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ 100 سال تک نسلیں بھی کہیں گی، 100 سال کے بعد بھی کہیں گی کہ ہمارے کعبے کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، چھپایا نہیں گیا۔ عقیدہ چھپانے کے لیے ہوتا ہے، چھاپنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر چھپائیں کیوں؟ ہمارا مسلک چھپانا دین نہیں ہے، ہمارے مسلک میں چھاپنا دین ہے، اعمال و سنت ہے، نہیں سمجھے تو
میں یہ عرض کر رہا تھا، چلیں ایک بات میں اور بھی کہہ دوں. مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب آپ پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دیکھ کر دعا مانگنے کے قائل ہیں. میں نے کہا آپ کسی وسیلے کے قائل ہیں؟ فوراً دلیل نہ دیا کرو، پہلے اگلے سے پوچھو. اب فوراً شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ذمہ دلیل لے لیتے ہیں. میں نے کہا کسی وسیلے کے آپ بھی قائل ہیں؟ کہا جی قائل ہیں. میں نے کہا کس کے؟ کہا جی نیک عمل کا وسیلہ دیکھ کر خدا سے مانگنے کے قائل ہیں. میں نے کہا دلیل پیش کرو. کہا صحیح بخاری حدیث الغار، 3 بندے جا رہے تھے، حالت سفر میں تھے، غار میں داخل ہوئے، طوفان آیا، چٹان غار کے باہر آ گئی. یہ 3 دھکیلتے تھے، چٹان وزنی تھی، ہٹا نہ سکے. ان میں سے ایک نے کہا اللہ تیرے علم میں ہے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب رات کو واپس آتا پہلے دودھ اپنی ماں کو پیش کرتا پھر اولاد کو دیتا. ایک شب میں آیا، میری امی جان سو رہی تھی، میں دودھ کا پیالہ لے کے سرانے کھڑا ہو گیا، بچے روتے رہے، میں نے دودھ نہیں دیا. اچانک میری ماں کی آنکھ کھلی، پہلے میں نے اماں جی کو دودھ پیش کیا، پھر میں نے اولاد کو دیا. اے اللہ اگر یہ نیک عمل آپ کے دربار میں قبول ہے، میں اس ایک نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں اس چٹان کو ہٹا دیجئے. چٹان ہٹ گئی، لیکن اتنی نہیں کہ باہر نکلیں. دوسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میرے پاس فلاں بندہ مزدوری کے لیے آیا، مزدوری کی اور چلا گیا، مجھ سے مزدوری لی نہیں. کچھ عرصے کے بعد آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے کچھ پیسے آپ کے پاس مزدوری کے ہیں، مجھے دو. میں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ سارا دے رہا ہے. اس نے کہا مذاق نہ کرو. میں نے کہا مذاق نہیں ہے، تیری مزدوری کے پیسوں سے میں نے بکری لی، اپنے ریوڑ میں شامل کی، اس بکری سے بچے ہوئے، مزید بچے ہوئے، یہ سب ریوڑ تیرا ہے. اے اللہ یہ میرا عمل اگر آپ کی رضا کے لیے اور قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹ گئی، اتنی ہڈی کے باہر نکلے. تیسرے نے عمل پیش کیا اللہ آپ کے علم میں ہے میں اپنے چچا کی بیٹی پہ فریفتہ تھا، میں نے کوشش کی اپنی خواہش پورا کرنے میں، کامیاب نہیں ہو سکا. ایک دن اس چچا کی بیٹی نے مجھے کہا اتنے پیسے دے دو اپنی خواہش پوری کر لو. میں نے وہ پیسے دے دیے، خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اس اللہ کی نیک بندی نے کہا خدا سے ڈر جاؤ، میں مجبور ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بچوں کے رزق کا مسئلہ ہے، میں نے مجبور ہو کر عزت بیچنے کا فیصلہ کیا ہے، خدا سے ڈر جاؤ. میں اٹھ گیا، میں نے ناجائز خواہش کو پورا نہیں کیا. اللہ اگر یہ تیرے خوف کی وجہ سے تھا اور تیرے دربار میں قبول ہے کہ اللہ چٹان ہٹا دو. چٹان ہٹ گئی، توجہ رکھنا، چٹان ہٹ گئی، وہ تینوں باہر نکل آئے. میں نے کہا کیا ثابت ہوا؟ کہا جی نیک عمل کی وجہ سے خدا نے چٹان ہٹا دی. میں نے کہا چٹان لوہے کی یا پتھر کی؟ کہا جی پتھر کی. میں نے کہا انہوں نے نیک عمل پیش کیا، خدا نے نیک عمل کی وجہ سے پتھر کی چٹان ہٹا دی. ادھر مشرکین مکہ نے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اگر ہم باطل ہیں ہم سے آسمان پہ پتھر برسا. خدا نے نہیں برسائے. کیوں؟ وانت فیہم، پیغمبر کی ذات کی وجہ سے. حدیث بخاری سے پتہ چلا ان سے چٹان پتھر کی ہٹی ہے عمل کی وجہ سے. قرآن سے پتہ چلا مشرک سے پتھر کا عذاب ٹلا ہے پیغمبر کی ذات کی وجہ سے. عمل کا وسیلہ ثابت نبی کے فرمان سے ہے، نبی کی ذات کا وسیلہ ثابت خدا کے قرآن سے ہے. پہلے قرآن ہے پھر فرمان ہے. اس لیے دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. اگر عمل کا وسیلہ ثابت نبوت کے فرمان سے ہے تو پیغمبر کی ذات کا وسیلہ ثابت پیغمبر پہ اترنے والے قرآن سے ہے.
ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں، کہتے قرآن نہیں بیان کرتے. میں نے کہا بھی حدیث تو بات کا مسئلہ ہے، دیوبند اور حنفیت کے عقائد پہ تو قرآن بولتا ہے. جرم ہمارا تھا، ہم نے عقیدہ بیان نہیں کیا. جرم اس کا نہیں ہے جو تیرے عقیدے پہ اعتراض کرتا ہے، وہ لگا ہوا ہے اپنے عقیدے کو بیان کر، دفاع کی حاجت ہی نہیں سمجھ. عقیدہ بیان کرو، دفاع کی حاجت ہی نہیں ہے. دفاع وہ کرے، دفاع ہم کیوں کریں؟ حال حق ہو کے ہم دفاع کرتے پھرتے ہیں، اپنے عقائد کو بیان کریں. میں آخر یہ سمجھا رہا تھا، ذہن میں ہے فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم. کچھ لفظ آپ بھی یاد کر لیا کرو، کچھ مشقت برداشت کر لو، کچھ فرق نہیں پڑتا. اوتیت جوامع الکلم، ہمارے نبی کو خدا نے کیا دیے؟ جوامع الکلم دیے. میں سمجھا رہا تھا جوامع الکلم کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے. میں نے کہا ایک لفظ کلمہ، ایک لفظ کلمہ جامعہ، کلمہ کا معنی لفظ ایک، معنی ایک، کلمہ جامعہ کا معنی لفظ ایک اور معنی ہزار. پہلے نبیوں کو کلمات دیے، ہمارے نبی کو کلمات جامعات دیے. اس کی وجہ پہلے نبی کو مسئلے تھوڑے چاہیے، الفاظ بھی تھوڑے دیے ہیں. ہمارے نبی کو مسئلے ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں غیر محدود چاہیے. اللہ غیر محدود الفاظ دے دیتا. مجھے بتا امت سنبھالتی کیسے؟ خدا نے کرم یہ کیا، نبی کو کلمات تھوڑے دیے، کلمات کی تہ میں مسائل خدا نے ہزاروں رکھ دیے ہیں. ان کی ضرورت نہیں تھی، انہیں نہیں دیے. ہمارے نبی کی ضرورت تھی، خدا نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں تمہیں بات سمجھ آئے. میں نے کہا نا اس ایک لفظ کو مجھے کھولنے میں تھوڑی دیر لگنی ہے، ورنہ تمہیں سمجھ نہیں آنا یہ بیان. مجھے ایک شخص کہنے لگا تم دیوبند والے، تم حنفی، جب جنازے کی نماز پڑھانے لگو تو اپنے مقتدیوں سے یہ بات کہتے ہو نیت کر لو. کہتے ہیں نا نیت کر لو. 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے، اللہ تعالیٰ کے درود واسطے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے، حاضر اس میت کے منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. تم کہتے ہو کہ یہ نیت کرو، نیت کرو. یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تم کہتے ہو نیت کرو، کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے ثابت ہے. یعنی صحیح بخاری کی پہلی حدیث؟ میں نے کہا جی ہاں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. جیسی نیت ویسا عمل، عمل کا مدار نیت پر ہے. مجھے کہنے لگا جی میرا سوال آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا میں سمجھوں، میرا جواب تم سمجھے نہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا تو نے سوال کرنا ہے میں بتا دوں، میرا جواب تو نہیں سمجھا. تو نے سوال یہ کرنا ہے زبان سے نیت، زبان سے نیت یہ کس حدیث میں ہے؟ میں نے کہا تو میرا جواب نہیں سمجھا. ہم یہ نہیں کہتے نیت کہو، ہم کہتے ہیں نیت کرو. ہم یہ نہیں کہتے نیت کہو، ہم کہتے نیت کرو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ نیت کرنا دل سے ہوتا ہے، نیت کہنا زبان سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہو تو پوچھتا کہاں سے ہے، ہم کہتے ہیں کرو یہ صحیح بخاری سے ہے. صحیح بخاری سے ہے. آپ تو کبھی آج تک سنا امام کہتے ہو نیت کہو؟ کیا کہتے ہیں؟ تو نیت کرتے کس سے؟ کہتے ہیں یہ تو زبان سے کرتے ہیں. میں نے کہا دلیل ان سے پوچھو. ہم جو کرتے ہیں اسی کی دلیل دیں گے نا، جو نہیں کرتے اس کی دلیل ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا اگلی بات اگر ہم یہ کہہ لیتے نا کہو تو ہم نے اس کی بھی دلیل دے دینی ہے. اس کی کہا جی کہاں سے؟ میں نے کہا صحیح بخاری سے. کہاں سے؟ جی کون سی دلیل؟ میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں نوا دن کو نیت کر سکتا ہے. پھر حدیث پیش کی
ایک صحابی گھر آئے، پوچھا عندکم طعام، کچھ کھانا ہے؟ گھر والوں نے کہا لا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انی صائم یومی ھذا، انی صائم یومی، میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ بخاری باب کا کرتے ہیں من نوا، نیت کرنا، دلیل پیش کی انی صائم یومی ھذا۔ یہ صحابی زبان سے کہہ رہے تھے، کہا جی وہ تو روزے کی تھی۔ میں نے کہا ہم قرآن بھی مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، اجماع بھی مانتے ہیں، قیاس بھی مانتے ہیں۔ صحابی نے روزے کی نیت زبان سے کی ہے، ہم نے اس پر نماز کی نیت کو قیاس کیا ہے۔ قرآن بھی حجت شریعہ ہے، سنت بھی حجت شریعہ ہے، اجماع بھی حجت شریعہ ہے، قیاس بھی دلیل شریع۔ نئی دلیل شریع تو ہم سے بات کر لو، ہم کہتے ہیں کیا دلیل شریع ہے؟ نہیں دلیل شریع تو بات کرو، ہم ثابت کریں گے کیا دلیل شریع ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کرو، یہ نہیں کہتے کہو، اگر کہو کہتے ہم تب بھی دلیل دیتے۔ میں جو مسئلہ سمجھانے لگا اس کو سمجھو۔ نماز جنازہ نیت کرو، مسجد میں داخل ہو۔ اب ایک اللہ کے نبی نے ضابطہ بیان فرمایا نا، توجہ رکھنا۔ اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں نیت کرو، دوسرا سوال آ گیا، آپ کہتے ہیں نیت کرو، یہ اللہ کے نبی نے الفاظ بتائے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے کیوں نہیں؟ میں نے اس لیے کہ ان کا کام نہیں تھا۔ تم کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا کام ہمارا ہے۔ بولی وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے خدا نے یہ چیزیں دی ہیں، اور میں اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ اصول اللہ کے نبی دے دیتے ہیں، اس کے نیچے سے مسئلے علماء نکال لیتے ہیں، اور مسئلہ حدیث کا شمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی بتاتے جب روزہ رکھو نیت لفظوں سے کرو، نماز پڑھو نیت لفظوں سے کرو، جب تم وضو کرو نیت لفظوں سے کرو، جب تم مسواک کرو وہ نیت لفظوں سے کرو، مسجد میں آؤ نیت لفظوں سے کرو، مسجد سے نکلو نیت لفظوں سے کرو، کپڑے پہنو نیت لفظوں سے کرو، کپڑے اتارو نیت لفظوں سے کرو، نکاح دو نیت لفظوں سے کرو، اگر طلاق ہو نیت لفظوں سے کرو، تجارت کرو نیت لفظوں سے کرو۔ اگر ہر عمل کی نیت کے الفاظ بھی اللہ کے نبی دیتے تو پھر یہ کلم بنتے، جوامع الکلم نہ بنتے۔ خدا نے ہمارے نبی کو کلم نہیں جوامع الکلم دیے ہیں۔ ہر لفظ کے الفاظ بھی نبی کے ذمے ہوتے، ہر نیت کے لفظ بھی نبی خود دیتے۔ یہ کلمات تھے، اصول نبی نے خود دیا ہے، معنی علماء کے ذمے ہیں۔ یہ کلم نہیں جوامع الکلم، یہ کلم نہیں جوامع الکلم۔ صحیح بخاری 2 جلدوں میں ہے، 30 پاروں میں ہے، 9082 روایات ہیں، اور دنیا میں جتنے آپ کام کرتے ہیں یہ 9082 سے زیادہ کام ہے۔ دنیا میں جو کام ہے 9000 ہے۔ اللہ کے نبی ہر کام کی نیت کے لفظ بتاتے تو کروڑوں صفحات کی صحیح بخاری بن جاتی اور نیت کا مسئلہ ہی پورے نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ کریم نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ لفظ ایک ہے، معنی کئی ہیں، یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے، اور پہلے نبیوں کو بولو نا کلم دیے۔ توجہ رکھیں، میں کہتا ہوں مغرب کے فوراً بعد مجھے 1 گھنٹہ تو پتہ میں کیوں کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، مجھ سے قبل جب 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے لوگوں کا دماغ تھک جاتا ہے۔ دوسرے دیکھو غلط بات نہیں کرو، جو بات صحیح ہے وہ صحیح کرنی چاہیے۔ میں صحیح بات کرتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، بیان کرتا بھی ہوں۔ آدمی کا جو بیان کو محفوظ رکھنے کا سٹیمنا ہے نا دماغ کا، وہ 45 سے 55 منٹ کا ہے۔ اس کے بعد آہستہ 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 تھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کتنے شوق سے تراویح کے لیے آتے ہیں؟ شوق سے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور کتنے تراویح شوق سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، دیکھو ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ اس کے بعد ایسا تھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پڑھنی تو ہے، اللہ کا حکم جو ہے، لیکن تھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو آخر تک بیٹھنا تو ہے، آپ آئے جو ہیں، لیکن دماغ آپ کا بیان کو سنبھالے گا نہیں۔ میں مذاق نہیں کرتا، میری آپ ترتیب پہ کبھی آتے ہیں، آپ 1 گھنٹے میں کتنے مسئلے یاد کر کے اٹھیں گے، آپ کو تعجب ہوگا کہ 4 گھنٹے کا جلسہ تھا یا 1 گھنٹے کا تھا۔ اب دیکھو نا، میں اس حدیث پہ مزید بولنا چاہ رہا ہوں۔
اور میں کچھ تو بات کروں گا انشاءاللہ. ہمارے نبی کو خدا نے کتنی خصوصیت دی؟ 6. پہلی جوامع الکلم. کچھ سمجھ آیا؟ کچھ سارا تو نہیں، میں تو اس پر مثالیں دیتا چلا جاتا اور مسئلے حل ہوتے. ایک وہ مثال دیتا ہوں جو بڑی مشہور ہے اور اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، آپ اس کو سن لو. اگر میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ جی ہمارے گھر دودھ تھا، ہم نے رات اس کو جاگ لگائی، صبح لسی بھی نکالی، مکھن بھی نکالا، گرم کر کے گھی بھی نکالا، لیکن گھی رکھ کے میری امی جان ہمسایوں کے یہاں تعزیت کے لیے گئی، گھی ٹھنڈا ہو گیا، اس میں 2 چونٹیاں گئی اور مر گئی. بتاؤ یہ گھی پاک ہے یا ناپاک؟ پاک کی حدیث لاؤ یا ناپاک کی لاؤ؟ نہیں ملے گی. اب کیا کہیں؟ ہم ڈیرے پر گئے، دودھ نکالا، دودھ رکھا، دوسری بھینس کا نکالنے کے لیے گئے، پہلی گڈوی میں مچھر گر گئے، یہ دودھ پاک یا ناپاک؟ حدیث پیش کرو. آپ نہیں پیش کر سکتے. میں 2-4 مثالیں پیش کر رہا ہوں. ہم نے گھر میں کوئی چیز پکائی، بارش بہت تھی اور یہ رات کو چھڑے جو جانور اڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پتنگے، وہ 2-3 گرے، چیز میں گرے. یہ چیز ناپاک یا پاک؟ آپ حدیث کہاں سے تلاش کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے ڈبو دو، باہر نکال لو، چاہو تو کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہاری مرضی، لیکن ڈبو کر نکال لو، یہ کھانا پاک ہے. مکھی کو ڈبونا اور نکالنا، اس کی وجہ اللہ کے نبی نے خود بتائی. مکھی کے 2 پر ہیں، ایک پر میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے. مکھی گری، ہو سکتا ہے پر بیماری والا گرا ہو، پوری ڈبو دو گے، شفا والا بھی پر چلا گیا، بیلنس برابر ہو گیا. جیسے مکھی گرنے سے پہلے کھانا تھا، مکھی گرنے کے بعد بھی ایسے ہے. مسئلہ حل، ڈبو دو، باہر نکال لو. اگر باہر نکالا کھانا ناپاک نہیں بچا، اللہ کے نبی نے وجہ نہیں بتائی. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی نے مکھی کا مسئلہ نہیں بتایا، ہر اس جانور کا بتایا ہے کہ جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی بتاتے مکھی گر گئی تو بھی ٹھیک، مچھر گر گیا تو بھی ٹھیک، یہ چونٹی گر گئی تو بھی ٹھیک، یہ جگنو گر گیا تو بھی ٹھیک، پتنگا گر گیا تو بھی ٹھیک. اللہ کے نبی ایک ایک جانور چھوٹے کا نام لیتے، اتنی بڑی کتاب بن جاتی. ہر جانور کا مسئلہ الگ بتاتے. یہ کلمات ہوتے. ہمارے نبی کلمات والے نہیں، جوامع الکلم والے ہیں. مسئلہ صرف مکھی کا بتایا ہے، ہر اس جانور کا جس کی رگوں میں گردش کرنے والے خون نہ ہو. مسئلہ سمجھ آیا ہے، اللہ نے کرم کیا، نبی نے مسئلہ ایک بتایا، ہزاروں سمجھ آگے ہیں. یہ کلم نہیں، یہ جوامع الکلم ہے. یہ کلم نہیں، جوامع، توجہ رکھنا، یہ کلم نہیں، جوامع. ایک مسئلہ مجھے ایک شخص کہنے لگا یہ آپ کے شہر کا نہیں ہے، میرے شہر کا ہے. میرے شہر سے مراد چلا وہاں سے فتنہ بھی نہیں، فتنی الہدیٰ انٹرنیشنل، ڈاکٹر فرد ہاشمی. فتنہ تو نہ ہوا نا، فتنی ہوئی. مسئلہ بیان کیا. مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی، توجہ رکھے، سو جائے، نماز رہ جائے، اٹھ نہیں سکا، جب اٹھے وقت گزر گیا قضا کر لے. آدمی بھول گیا، نماز کا وقت گزر گیا، یاد ہے تو قضا کر لے. اور اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اب قضا نہ کرے. کیوں؟ کہتے ہیں دلیل صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلی اذا ذکرھا او استیقظ. کہ جب آدمی سو جائے، نماز رہ جائے، بھول جائے، نماز رہ جائے، جب یاد آئے تو پڑھ لے، نیند سے اٹھے تو پڑھ لے، اور جان بوجھ کے چھوڑے پھر قضا کرے. یہ نبی نے نہیں فرمایا. لہٰذا میں کہتی ہوں بھول جائے تب بھی قضا، اگر یاد نہ رہے
تب بھی قضا، سو جائے تب بھی قضا، جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو پھر قضا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جان بوجھ کر چھوڑے اور پھر قضا کرے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ میں اس بنیاد پہ کہتی ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، بات توجہ سے سمجھنا، میں 3-4 مسئلے اختصار سے بیان کرنے لگا، مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا وجہ یہ نہیں ہے، وجہ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث پاک میں ہے، نبوت کے ارشاد کو دیکھنا، اللہ کے نبی نے عجیب بات سمجھائی، فرمایا نماز ایسی عبادت ہے، اگر سو جائے اور رہ جائے معاف تب بھی نہیں ہے، اگر بھول جائے اور رہ جائے معاف تب بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو پھر معاف کیسے ہے؟ جو بھول کر چھوڑنے سے بھی معاف نہیں ہے، سو کر چھوڑنے سے بھی معاف نہیں ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑے تو پھر نماز کی معافی کیسے ہے؟ توجہ رکھنا، میں اس پہ ایک تو مسئلے چھیڑنے لگا ہوں، پھر آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آئے گا۔ اب ایک شخص آپ کی مسجد میں نماز کا وقت ہے، مسجد میں امام صاحب نہیں ہے، کہا تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے، امامہ ہے، نماز پڑھا دو۔ اس نے کہا جی میں نماز نہیں پڑھاتا۔ پوچھا کیوں نہیں پڑھاتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جو باجماعت نماز پڑھے گا اسے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن جو پڑھائے گا اس کے لیے تو اللہ کے نبی نے 27 نماز کے ثواب کی بات نہیں کی ہے، اس لیے میں پڑھوں گا لیکن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھو وہ دلیل دے رہا ہے۔ اب بات توجہ سے سمجھنا، مقتدی کا ثواب بتا دیا، امام کا ثواب نہیں بتا رہے۔ آپ نے قربانی کے دنوں میں حدیث پاک سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب پیغمبر سے قربانی کے بارے میں، صحابہ نے پوچھا ماہی اضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیمہ، تمہاری ابراہیم جد امجد علیہ السلام کا طریقہ ہے، مالنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم قربانی دیں گے میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارت حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ آگے توجہ رکھنا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ عجیب بات یہ ہے آپ بال کی قربانی کرتے ہیں، بال کسی کو دیتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو فرمانا چاہیے گوشت کے بدلے میں نیکی، مغز کے بدلے میں نیکی، اللہ کے نبی کو فرمانا چاہیے۔ فرمایا نہیں، بال کے بدلے میں نیکی، بال کی نیکی بتا رہے ہیں، گوشت کی نیکی نہیں بتا رہے۔ آخر اس کی وجہ، کوئی بندہ آپ سے پوچھے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، آپ کہتے ہیں زندہ ہیں، کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء، شہید کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پوچھا نبی زندہ ہے، تم کہتے ہو شہید زندہ ہے۔ بھئی قرآن کی آیت پڑھو کہ نبی زندہ ہے، تم بتاتے ہو شہید زندہ ہے۔ ہمارا سوال یہ تھا، تم نے جواب یہ دیا۔ اب 5-4 مسئلے ذہن میں رکھو، میں بات سمجھانے لگوں۔ میں نے کہا بھئی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، پیغمبر نے حدیث پاک میں ایک طرز اختیار کیا ہے۔ جب یہ بات سمجھائی ہے، توجہ رکھنا، جب یہ بات سمجھائی ہے حدیث پاک میں، اللہ کے نبی فرما دیتے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ نماز کی قضا کرے۔ ایک بندہ کہہ سکتا تھا میں نے تو جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میں تو بھول گیا ہوں، یہ حدیث میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو سو گیا تھا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، اب جان بوجھ کے چھوڑنے کا مسئلہ بتاتے تو بھول کے نماز چھوڑنے کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، سو کر چھوڑنے کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے قربانی میں تمہیں گوشت کے بدلے میں اجر ملے گا، مغز کے بدلے میں اجر ملے گا، کلیجی کے بدلے میں اجر ملے گا، پائے کے بدلے میں اجر ملے گا۔ بندہ کہتا بھی بال کے بدلے میں تو نہیں ملے گا، کیوں؟ گوشت تو کھائیں گے، کلیجی تو کھائیں گے، بال تو نالی میں گر جائیں گے، اس پہ کیا اجر ملنا ہے؟ اللہ کے نبی بتا دیتے جو مسجد میں نماز پڑھائے اس کو 27 نمازوں کا اجر ملے گا۔ مقتدی کہتا ہے مجھے کیسے ملے گا؟ میرے چہرے پہ تو داڑھی بھی نہیں ہے، میں تو حافظ بھی نہیں ہوں، مجھے کیسے ملے گا؟ امام کا اجر بتا دیتے، مقتدی کا اجر سمجھ میں نہیں آنا تھا۔ قرآن کہہ دیتا نبی زندہ ہے تو لوگ کہتے نبی تو زندہ ہے، معصوم ہے، وحی آتا ہے، جبریل اترتے ہیں، نبی تو بڑا مقدس شخص ہے اس لیے زندہ۔ یہ شہید تو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، یہ تو ناموس رسالت میں شہید ہو گیا، یہ کیسے زندہ؟
نبی کی زندگی بتا دیتے، شہید کی زندگی سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ قرآن اور نبی نے طرز کیا اختیار کیا؟ توجہ سمجھنا، بھول کر چھوڑنے کا، نماز بھول کے چھوڑے، مسئلہ بتایا، سو جائے نماز چھوڑ دے تو مسئلہ سب بتایا، جان بوجھ کے چھوڑ دے تو خود بخود سمجھ، جو بھول جانے سے معاف نہیں ہے جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے معاف کیسے ہوگا؟ گوشت کا اجر بتاتے، بال کا سمجھ نہیں آنا تھا، بال کا اجر بتایا تو گوشت کا خود بخود سمجھ آیا۔ جو پھینک دینے اس پہ اجر ہے، اور جو خود کھانے غریب کو دینے اس پہ اجر کیوں نہیں ہوگا؟ امام کا اجر بتاتے، مقتدی کا سمجھ نہیں آنا تھا، مقتدی کا اجر بتایا، امام کا خود بخود سمجھ آیا۔ شہید کی حیات بتا دیتے، نبی کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی، نبی کی حیات بتا دیتے، شہید کی سمجھ میں نہیں آنی تھی، شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی سمجھ آئی ہے۔ توجہ، اب ایک سوال اٹھانے لگو جوامع الکلم سمجھانے کے لیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب بھول جانے کا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کر چھوڑنے کا بتا دیتے، بال کا اجر بتایا تو گوشت کا اجر بتا دیتے، مقتدی کا اجر بتایا، امام کا بتا دیتے، شہید کی حیات بتائی، صراحتاً قرآن میں نبی کی بتا دیتے۔ میں نے کہا پھر یہ کلم ہوتے، جوامع الکلم نہ ہوتے، پھر کلم ہوتے، جوامع الکلم۔ ہر مسئلے پہ حدیث یہ کلم ہے، ہر مسئلے پہ حدیث یہ کلمہ ہے، اور 1000 مسئلے پہ ایک حدیث یہ جوامع الکلم ہے۔ جو بندہ ہر مسئلے پہ حدیث مانگے، اس کا معنی اس کے حضور کو نبی سمجھا ہے، تو وہ اس نے حضور کو، چلو میں اس کو آخر میں کہوں گا، اب یہ جملہ آپ کو سمجھ نہیں آنا، میں تھوڑی سی بات اور کر کے کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو خدا نے کیا فرمائے، کیا دیے؟ اب ذرا اس کی مثال سمجھو۔ قیامت تک جتنے مسائل امت کو چاہیے، اللہ سارے مسائل کے لیے الفاظ دے دیتے، کوئی قلم لکھ سکتا، کوئی پریس چھاپ سکتا، کوئی دماغ محفوظ رکھ سکتا، کسی لائبریری میں کتابیں سما سکتی؟ توجہ رکھنا، بالکل ایسے ہی قیامت تک آنے والے انسان کی گاڑی کے لیے جتنا پیٹرول چاہیے خدا نے زمین کی تہہ میں رکھ دیا ہے، قیامت تک آنے والے جہاز کے لیے جتنا فیول چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، قیامت تک آنے والی فیکٹری کے لیے جتنا گیس چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے جتنا پانی چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے۔ توجہ رکھنا، اگر اللہ اس پانی کو زمین کی سطح پہ رکھ دیتے، سیلاب سے امت تباہ ہو جاتی، پیٹرول کو اوپر رکھ دیتے، لوگ جل کے تباہ ہو جاتے، گیس کو اوپر رکھ دیتے، جلس کی امت مر جاتی۔ خدا نے کرم یہ کیا، قیامت تک آنے والے انسان کی ضرورت کے لیے جتنا پانی چاہیے زمین کے نیچے رکھ دیا، اس کو نکال دینے کے لیے ہر وقت میں امت کو انجینئر دے دیے ہیں، زمین کے نیچے جتنا قیامت تک کے لیے پیٹرول چاہیے رکھ دیا ہے، اس کو نکال دینے کے لیے انجینئر دے دیے ہیں، قیامت تک کے لیے جتنا گیس چاہیے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، وقت ضرورت جتنا نکالنا ہو نکالنے کے لیے انجینئر دے دیے ہیں، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے جتنے مسائل چاہیے خدا نے قرآن و حدیث کی تہہ میں رکھ دیے ہیں، اور جتنی جب ضرورت ہو اس کو نکال کے دینے کے لیے امت کو فقہا عطا فرما دیے ہیں۔ اگر اللہ قیامت تک جو پیٹرول چاہیے زمین کے اوپر رکھ دیتے، لوگ چل جاتے کہ نہیں؟ پانی اوپر رکھ دیتے، امت تباہ ہو جاتی کہ نہیں؟ اور جتنے مسائل چاہیے اتنا بڑا قرآن ہوتا، لوگ لکھ لیتے، جتنے مسائل چاہیے اتنی حدیثیں ہوتی تو امت کو حدیث سنبھال سکتی۔ خدا نے کرم کیا کیا؟ توجہ رکھنا، قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ تقریباً کہہ دے گا پھر پھنسو گے نہیں، کوئی تعداد اوپر نیچے کر لے گا تو آپ نے پاس تقریباً کہہ دو، بس سوال جواب ختم ہو گئے۔ تقریباً 6.25 احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتہ چلنا، یہ ہمارا کام ہے۔ کیا تو نہیں پتا بات کرنا، زور لگانے تقریباً بھی جو پتہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، بعض محدثین کی رائے ہے 4000،
بعض کی رائے ہے 10، بعض کی رائے ہے 50۔ اس سے مراد متن ہے۔ کیا مراد ہے؟ ایک ہے حدیث کی لفظ، ایک ہے حدیث کے راوی فلاں 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 فلاں، نہ، حدیث کا متن الگ ہے، سند الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حدیث کا متن جو الفاظ ہے، کتنی تعداد ہے؟ 4، 10، 50، 50 سے اوپر نہیں۔ اب قرآن کی آیتیں کتنی ہوگی؟ 6.25 تقریباً، اور حدیثیں کتنی ہوگی؟ 50۔ یہ جو کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثیں، پاؤں پر موزہ پہنا ہو اس پر مسح کرنا سنت ہے، جوراب پہنی ہو تو مسح نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ اس کو لٹائیں، لیکن چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو مسح حدیث سے ثابت ہے۔ اب چمڑے کا موزہ ہو اس پر مسح اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو نقل کیا 70 صحابہ نے۔ مسئلہ کتنا ہے؟ اور نقل کرنے والے محدثین کہتے ہیں کہ مسح الخفین کی 70 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، متن دیکھے تو ایک ہے، راوی 70 نقل کرتے کتنی بنتی ہیں؟ اس لیے 50,000 ہے متن۔ ایک حدیث کو نقل کر لے 10 ہے، محدث کہتے ہیں 10 حدیثیں، 50 ہے کہتے ہیں 50 حدیثیں۔ اس لیے کہتے ہیں امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں، امام محمد کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا، کل کو تمہیں وسوسہ نہ ڈالے، اگر حدیثیں 50,000 ہیں تو امام بخاری کو 3 لاکھ کیوں یاد تھی؟ کیا لوگ غلط کہتے ہیں یا مولانا کو غلط کہتے ہیں؟ آپ نے پھنس جانا۔ اپنے اوپر اعتماد تو کرتے نہیں ہے نا کہ مولانا ٹھیک کہا ہوگا، شک میں پڑ جاتا ہے کہ غلط نہ کہہ دیا ہو۔ اب بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے آیتیں تقریباً 7,500، حدیثیں تقریباً 50,000۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دی ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا تھا میں صرف ایک جز پہ بات کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خدا نے کتنی چیزیں دی؟ نمبر 1 جوامع الکلم، نمبر 2 روک دے کر مدد، نمبر 3 مال غنیمت حلال، نمبر 4 ساری زمین سجدہ گاہ، نمبر 5 ساری زمین پاک کرنے والی طہور، نمبر 6 پوری مخلوق کا نبی۔ کیوں یہ 6 چیزیں کیوں دی؟ آگے دعویٰ ہے ختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ نہیں سمجھے؟ ختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری۔ یہ میں ایک جملے پہ شرح کروں نا تو آپ کی مسئلے میں 6 درس چاہیے، ایک جملے پر ایک، دوسرے پر دوسرا، تیسرے پر تیسرا، ایک جملے پر ایک درس چاہیے۔ تو یہ 6 چیزیں کیوں ملی؟ ختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ توجہ رکھنا، پہلے نبیوں کو کلم دیے، ہمارے نبی کو جوامع۔ کیوں؟ ختم بی النبیون، وہ آخری نبی نہیں تھے، ان کو جتنے مسئلے چاہیے اتنے لفظ دے دیے، بعد میں اور مسئلے چاہیے اور نبی آ گیا، اور مسئلے چاہیے تو اور۔ میرے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، مسئلے پیش آنے ہیں، قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے اللہ مجھے سارے لفظ دے دے، کلمات بن جائیں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے خدا نے مجھے کلمات تھوڑے دیے، اس کی تہ میں لاکھوں مسائل رکھ دیے ہیں۔ اب ذرا سمجھنا، وہ جملہ جو میں نے کہا تھا، جو بندہ کہے ہر مسئلے پہ حدیث چاہیے، اس کا معنی اس نے حضور کو نبی سمجھا ہے۔ نہیں سمجھے؟ جو کہے ہر مسئلے پہ حدیث چاہیے اس نے حضور کو، اور جو یہ کہ نہیں ہر مسئلے پہ حدیث نہیں، ہزاروں مسئلے کے اوپر ایک حدیث چاہیے، اس نے صرف نبی ہی نہیں آخری نبی سمجھا ہے۔ ہر مسئلے پہ صراحتاً حدیث کا مطالبہ یہ حضور کو نبی سمجھنے کی دلیل ہے، اور ہر مسئلے پہ حدیث نہیں، ایک حدیث کے نیچے ہزاروں مسئلے، یہ نبی نہیں آخری نبی سمجھنے کی دلیل ہے۔ ہم حضور کو نبی ہی نہیں آخری نبی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہزاروں مسئلے حدیث ایک ہوگی، ایک حدیث سے ہزاروں مسئلے نکالنے والے امت کے فقہا ہوں گے۔ پیغمبر کی حدیث سے لاکھوں مسئلے ماننا اور اس کو نکالنے کے لیے فقہا کو ماننا، یہ وہی مانے گا جو نبی ہی نہیں آخری نبی بھی سمجھتا۔ ہم آخری نبی سمجھتے صرف نبی سمجھتے، تو پھر فقہا چاہیے نا۔ یہ جو بندہ کہتے ہیں ہر مسئلے پہ حدیث، کو بھی حضور کو جوامع الکلم دی ہے، کلم نہیں دی ہے۔ اب آپ بتاؤ حدیث ہم سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے حدیث کو سمجھنا۔
حدیث سمجھ نہیں آتی الزام لگ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے صرف یہ بات عرض کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آخری نبی ہونے پر حضور پاک نے 6 دلیلیں دی ہیں. میں علماء طلباء کے لیے مختصر سی بات کہتا ہوں. ختم بی النبیون دعویٰ ہے اور فضلت الانبیاء بستۃ الاسداء کے 6 دلیلیں. اب اس دلیل کو آپ نے بیان کیسے کرنا ہے؟ میں آج طلبہ نصرت العلوم دورے کے دوچر ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا تھا بیٹا چھٹیوں کے 12 دن میرے پاس گزارے. ان کو سمجھ نہیں آتی. کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے اس کے پاس کیا پڑھیں گے؟ میں کہتا ہوں حدیثیں یہاں پڑھ لیں پھر کچھ وقت مجھے دیں دیکھنا آپ پر حدیثیں کھلتی کیسے. اس لیے میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ چھٹی میں آپ 12 دن مجھے دیں. آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. ہم نے عوام کے لیے ہر مہینے میں 3 دن رکھے. ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے تو 9 بجے تک 3 دن رکھتے ہیں. ہم سے روزہ نہیں کہتے ورنہ تبلیغ والے کہیں ہم سے لڑتا ہے. ہم لفظ بھی ایسے نہیں بولتے جسے امت میں لڑائی ہو. ہم نے امت کو جوڑنا توڑنا تو ہے نہیں. اس لیے ہم ہر مہینے میں 3 دن آپ سے لیتے ہیں. اب ہم 3 دن کا ارادہ کریں. مفتی نعمان صاحب سے رابطہ کر لیں. 3 دن کی تشریف رہیں اور طلبہ وفاق کے امتحان جمعرات ختم ہوگا اور ہفتے کے دن 7:30 بجے سبق شروع ہوگا. صرف 12 دن. آپ 12 دن ہمیں دو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ایک طالب مجھے آج فرما رہے تھے کہ میں نے آپ کے دورہ 12 دن کا کیا ہے. میں نے کہا بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھ لو. اگر آپ نے دورے کے بعد کام کرنا ہے نا تو پھر جب تک آپ دورہ نہیں کرتے ہر سال مجھے 12 دن دو تو میں دورے کے بعد پتہ چلے گا تمہیں فائدہ کتنا ہو. مجھے آپ بتاؤ طالب علم تبلیغ جماعت میں چھٹی میں 1 سال چیلا لگائے اگلے سال کیوں نہیں جاتا؟ جاتا ہے. ہر سال جاتا ہے. وہ جب 1 سال چیلا لگائے دوبارہ کیوں جاتے ہو؟ ہمارے تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے نا. سالانہ چلا ہے زندگی میں 1 چلا. بولو نا. جب ایک اور لگا لیا پھر سالانہ کیوں ہے؟ تو جب آپ نے ایک بار کورس کر لیا پھر سالانہ کیوں؟ میں کہ تو ہر سال دورے کے طالب علم اولا سے لے کر دورے تک ہر سال مجھے 12 دن دے. دورے کے بعد آپ کو لطف آئے گا. آپ سمجھیں گے ہمیں علم بھی ملا ہے. علم کو پھیلانے کا طریقہ بھی ملا ہے. یکمن علم را دامن اخل بایت. ایک چھٹانک علم کے لیے 10 چھٹانک عقل چاہیے پھر علم دنیا میں پھیلتا ہے. میں آخری آپ سے گزارش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میری بات نشین فرما لیں. دیکھیں ہماری 2 پہچانیں ہیں. ایک پہچان ہماری جغرافیائی ہے. دوسری پہچان ہماری نظریاتی ہے. ہماری جغرافیائی پہچان کا نام پاکستان ہے. ہماری نظریاتی پہچان کا نام اسلام ہے. ہم مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. اس لیے ہم نے اسلام کا تحفظ بھی کرنا ہے پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے. اسلام کے تحفظ کی جنگ بھی لڑنی ہے پاکستان کے تحفظ کی جنگ بھی لڑنی ہے. جس طرح اسلام کا تحفظ کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے پاکستان کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح پاکستان کا تحفظ کرنا یہ صرف پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے سارے علماء کی ذمہ داری ہے. تو آپ ذہن بنا لیں اگر کوئی شخص اسلام میں رخنے ڈالے عقیدے میں فساد ڈالے ہم انشاءاللہ اس کی بھی کلاس لیں گے. اور اگر کوئی ملک پاکستان میں رکھنے ڈالے ہم اس کو بھی ہرگز معاف نہیں کریں گے. جس طرح کسی مسجد اور سکول میں غلط نظریے کی اشاعت کرنا جرم ہے اسی طرح کسی مسجد اور سکول کو بم دھماکے سے اڑانا بھی جرم ہے. یہ دونوں غلط ہیں. ہم مساجد بھی بنائیں گے مدارس بنائیں گے سکول کالج بھی بنائیں گے. سکول کالج بھی ہمارے ہیں اور مدارس بھی ہمارے ہیں. اس میں غلط نظریہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ان میں بم بلاس اور دھماکے یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. میں اللہ گواہ ہے بڑی درد سے آپ کو گزارش کرتا ہوں. میں تقریباً 1 ماہ 2 ماہ بعد دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتا ہوں. وہاں جا کر احساس ہوتا ہے پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. تو بہت سے لوگ اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. علماء کو فوج سے لڑاؤ فوج کو مولوی سے لڑاؤ ایجنسی کو مسجد سے لڑاؤ مسجد ایجنسی سے لڑاؤ سکول کو مدرسے سے لڑاؤ مدرسے کو سکول سے لڑاؤ. یہ جنگ شروع کر دی گئی ہے تاکہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا جائے. ہم آپس میں عہد کریں ہم انشاءاللہ اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے. جو اسلام میں غلط عقیدے پھیلائیں ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو ملک پاکستان میں دہشت گردی پھیلائیں ان سے بھی ہمارا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس پہ عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اس کا آپ نے بھرپور خیال رکھنا ہے بھرپور خیال رکھیں. اور میں بات کیا ہوں شاید میری بات آپ حضرات آج نہ سمجھیں اور شاید آپ محسوس بھی فرمائیں. ہمارے یہاں پاکستان میں یہ جو جماعت الدعوہ بنائی گئی ہے جہاد کے نام پہ فراڈ کھیلا گیا ہے اور جہاد کے نام پہ ہمارے لڑکوں کو لے جا کر رفع الیدین امین بالجار کے جھگڑے کرائے ہیں.
اور پاکستان میں اس مسلک کی اشاعت کا سب سے بڑا کردار یہ جماعت الدعوہ کا ہے. نام جہاد کا لیتے ہیں اور پھیلاتے سلفیت کو ہیں. اور آج اس وقت جو داعش کے نام میں دنیا میں کام شروع ہوا ہے، یہ شروع کرنے والے حنفی نہیں ہیں، یاد رکھنا، یہ شروع کرنے والے سلفی ہیں. اس لیے ملک میں جو ان کو پنیری ملنی ہے نا، علماء دیوبند سے نہیں ملنی، وہ انہی سے ملنی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو آپ ان سے دور رکھو، اپنا عشر محفوظ رکھو، زکوٰۃ محفوظ رکھو، اپنے بچے گھتے مت چڑھنے دو. آپ سمجھتے کہ ہم نے جہاد کے لیے بھیجا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں کس قدر غلط وہ بچہ استعمال ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ اس پر کڑی نگاہ رکھیں، یہ چھوٹا موٹا اختلاف سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بعد میں پھر آپ لوگ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے. اب دعا کے بعد باہر ہماری کتب ہوگی. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کتب کو خریدیں، میموری کارڈ ہوگا آپ اس کو دیں اور آپ بھرپور طریقے سے اس کو لٹریچر کو پڑھیں، مطالعہ فرمائیں. جو حضرات آپ میں سے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیں. ہماری واٹس ایپ سروس چلتی ہے، 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہونا. روزانہ آپ کو 8 منٹ کا نیا بیان مل جانا ہے، روزانہ نیا بیان، 1 روپیہ خرچ کی بغیر. واٹس ایپ کا نمبر محفوظ فرما لیں، 0304 نمبر کے آگے 610 دیکھ لو، بس مجھے بتا دو. 610 96 9956 610 99 56 0304 610 99 99 56. اس کا طریقہ سمجھو. واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اس نمبر کو اپنے موبائل میں احناف میڈیا کے نام سے سیو کریں. طریقہ سمجھیں، AHNAF احناف میڈیا کے نام پہ محفوظ کریں. پہلے سمجھ لیں، پھر اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پہ میسج کریں. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں محمد الیاس گجرانوالہ، اوپر لکھیں السلام علیکم محمد الیاس گجرانوالہ. بس یہ میں نے میسج کر دیا. 2 یا 3 دن بعد آپ کے موبائل میں بیان آ جائے گا. یہ یومی ہے، 8-10 منٹ کا تازہ بیان آپ سے بات فرمائیں گے. پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ بیان بھی روزانہ سنیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے جو بیعت والے ساتھی آ جائیں. کون سے جو ساتھی بیعت والے کہتے ہیں نا بیعت کے لیے آ جائیں. اب جانا نہیں، دعا کے بعد جائیں. 2-4 میں زیادہ چھاپے جلدی کرو، راستہ بھی دے. میرا قصور تو نہیں رہا، تو شاید نماز یاد آ گئی. میں کہتا ہوں نا جلدی کرو، آپ کہتے ہیں شاید نماز بھی پڑھنی ہے، میں نہیں پڑھنی ہے. ہاں جلدی رستہ دے ساتھی کو، رستہ دیں. بیعت والے آ گئے، باقی رستہ دیں، رستہ دے دے شام. رمضان کے تو معمولات میرے بچے جن کو نہ جگہ ملے ویسے چادر پہ آتا ہے. بس بیٹھ جاؤ شام کو، بیٹھ جاؤ. یہ چادر ان کی کندھے پہ ہاتھ رکھ لو، کندھے پہ ہاتھ رکھ لو. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا. میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما. قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابرین کے ساتھ حشر فرما. بس دعا کریں. دیکھیں جن ساتھی نے دعائیں بیعت کی ہے، بیٹھ کے دعا کریں. بیٹھو یا دعا کریں. تو ان کے لیے ہمارے معمولات کا پرچہ ہوتا ہے. ابھی ساتھی آپ کو دیں گے، مفتی نعمان صاحب سے لے لیں معمولات کا پرچہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سارا اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں الجھن نہیں ہوتی. باقی مفتی نے اعلان کیا جہاں مسجد سکینہ حمید کی پلس کرنے کی بالکل متصل ساتھ ادارہ ہے. ادارہ تو نعمان مفتی صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں. تو آپ حضرات وہاں پہ رابطہ رکھیں. مہینے میں اجتماع شروع ہو جائے گا، اس میں آپ ضرور آیا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے.
بیماروں کو صحت عطا فرما دے، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے، مساجد، مدارس، علماء، عوام سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم کمی کوتاہی سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اکابرین اہل حق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت حافظ محمد ثاقب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو مبارک اور منور فرما۔ اے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، درجات کو بلند فرما۔ ان کے صاحبزادے حافظ انعام اللہ اور دیگر ان کے جو متعلقین ہیں، اے اللہ سب کو ان کی صدقہ جاریہ بنا۔ اس مسجد کو اے اللہ ختم نبوت کا مرکز بنا۔ اے اللہ اس کاس کو یہاں سے دنیا بھر میں پھیلا دے۔ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لیکن مسافر کرے بڑے شوق۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا